اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، درا حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کے کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم اور دانا اور باخبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اسی لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا، ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں، حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو راہ راست دکھا دی، وہی راہ راست ہے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو راہیاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے رستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وعملا صالحا آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا سیکھنا سکھانا ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ سورہ انعام ہے ہماری، آج رکوع نمبر 9 اور 10 ہے۔ تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہو چکا، ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ چکا۔ اب ہم اس کا خلاصہ اور اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی اصل حقیقت کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ باطل معبود جو ہے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان کو ٹال سکتے ہیں، کسی چیز سے بھی بچا نہیں سکتے۔ اور اللہ نے ایمان والوں کو سمجھایا کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد شرک یا گمراہی کی طرف لوٹ جانا بدترین خسارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت کو بطور نمونہ پیش کر کے بتایا گیا کہ حق کی پہچان عقل و فطرت سے ہی جو ہے وہ ممکن ہے، اور سلیم فطرت کے ساتھ۔ ستارے، چاند اور سورج سب غروب ہوتے ہیں، لہٰذا معبود نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جو ہے وہ 16-17 انبیاء کا جو ہے وہ ذکر اس کے اندر آتا ہے، یہ دعوت کا بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے کس طرح سے دعوت دی اور کس طرح سے وہ اپنے اس کے اوپر جمے رہے، ڈٹے رہے، اور ان کی قوموں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور پھر انجام کیا ہوا۔ اور انبیاء کے 17 انبیاء کے ناموں کی فہرست ہے اور ان کے ایمان کا جو ہے وہ ذکر ہے اس کے اندر۔ اب یہاں پہ آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی حقیقت کھول کے رکھ دی ہے اور توحید کی طرف دعوت دی ہے، اور کہا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہیں وہ نہ تو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور اللہ تو ہدایت دے چکا، اگر اس کے باوجود انسان الٹی طرف جاتا ہے تو اس کا حال کیا ہے۔ مثال کے ذریعے سے یہاں بتایا گیا ہے کہ جیسے شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو کسی شخص کو، اور وہ حیران سرگردہ پھر رہا ہو اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ سیدھی راہ کس طرف ہے، حالانکہ اس کے ساتھی کہہ رہے ہو کہ سیدھی راہ ادھر آ جا، لیکن اس کو سمجھ ہی نہ آئے۔ تو یہ جو ہے وہ شرک کی مثال دی گئی ہے کہ انسان یوں جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور بھٹکتا پھرتا ہے، ہدایت سیدھی اس کو راہ جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اور رہنمائی جو ہے، اللہ کہتے ہیں قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اور کہو کہ صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے۔ اور یہ آیت نمبر 71 ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جو ہے وہ اسی کی طرف ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر تسلیم جو ہے وہ خم کر دیا جائے، کیونکہ ہدایت اصل ہدایت اسی کی ہے نا، تو اسی کی بنائی ہوئی کائنات ہے، سب کچھ اسی کا ہے، بادشاہ مالک وہ ہے، تو سر تسلیم ہم بھی تو اسی کے آگے کرنا ہے نا، سر بھی تو اسی کے آگے جھکانا ہے، کسی اور کے آگے تو نہیں جھکانا۔ اور پھر کیا ساتھ ہی کام بتا دیا گیا آیت نمبر 72 میں، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور نماز قائم کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، یعنی کہ تقوی اختیار کرنا۔ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب جو ہے وہ سمٹے جاؤ گے، جانا اسی کی طرف ہے، اور اس جانے کی تیاری جو ہے وہ ہمیں اس کے اندر نظر آتی ہے۔ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، نماز کا قائم کرنا، نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا، تقوی کا اختیار کرنا، کیونکہ وہی ہے جس نے هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، جس نے زمین و آسمان کو برحق جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔
اب یہ آیت آپ کو قرآن پاک میں بار بار ملتی ہے، بہت جگہوں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام جو ہے وہ حق کے ساتھ جو ہے وہ بنایا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ زمین و آسمانوں کی تخلیق جو ہے وہ محض کھیل کے طور پر نہیں ہوئی ہے، کسی بچے کا کھلونا نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے وہ اس سے کھیلتا رہے اور پھر توڑ پھوڑ کے پھینک دے، بلکہ یہ ایک نہایت سنجیدہ کام ہے جو حکمت کی بنا پر بنایا گیا ہے، مقصد عظیم اس کے اندر کار فرما ہے۔ آپ دیکھیں کہ پوری کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، قوانین کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، روز و شب صبح و شام قوانین کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اور قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اہل ایمان ساری کائنات پہ غور کرتے ہیں تو ان کے وہ کیا کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ فضول پیدا نہیں کیا۔ پھر ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین اور ساری چیزوں کو جو زمین و آسمان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ اور پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا ترجعون، کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کیا ہے اور تم نے ہماری طرف واپس ہی نہیں لوٹ کر آنا۔ تو یہ سارا نظام ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ برحق نظام ٹھوس بنیادوں پر قائم کیا ہے، عدل اور حکمت اور راستی کے قوانین پر، ہر چیز اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ جو اس نظام جس نے بنایا ہے اسی کے بنائے ہوئے نظام کو جب وہ چلائے گا اور اس کے مطابق چلے گا تو یہ کائنات کی ساری چیزیں اس کے ساتھ مل کے سپورٹ کریں گی۔ جیسے ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال پڑھی نا، کہ اس کی جڑیں جو ہے وہ زمین میں گہری اور مضبوط ہوتی ہیں اور شاخیں جو ہے وہ بلند و بالا ہوتی ہیں، برگ و بار لے کر آتی ہیں، اور کلمہ خبیثہ کا بالکل اس سے الٹ۔ تو یہ کیونکہ کلمہ طیبہ فطرت میں ہے انسان کی، اور یہ پورا نظام فطرت کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے، یا جب یہ ہم آہنگ ہوتے ہیں تو پھر کائنات کی ہر چیز اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ اور جو کوششیں شجر خبیثہ کی کاشت اور آبیاری میں انسان کرے گا وہ اس کی ساری جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی۔ اور پھر آخرت کا جو ہے وہ بتایا گیا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر اس دن بادشاہی تو صرف اس رب ہی کی ہونی ہے۔ سب نظام سب کے سامنے، آنکھوں کے سامنے کھل کے ساری بات اور چیز جو ہے وہ آ جائے گی، اور پھر رب ایک پورا اور نظام جو ہے وہ قائم کرے گا، اور جنت اور دوزخ اور وہ سارا نظام جو ہے وہ قائم ہوگا۔ اور پھر آیت کا اختتام 73 آیت کا کس پہ کیا گیا، عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر، کہ وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے اور باخبر ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایسے ہی للٹ اپ یہ سارا نظام نہیں بنایا۔ بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذات کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے کہتے ہیں، کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور رب کریم مجھے اور آپ کو جو ہے وہ جو ادھر دنیا میں کائنات میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی غور و فکر کی جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں۔ اور آگے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا کہ انہوں نے بھی تدبر سے، فہم سے، سیرت سے، غور و فکر سے جو ہے وہ رب کو پہچانا، نبوت ملنے سے پہلے کی جو ہے وہ بات ہے۔ کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ یاد کرو، جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے۔ اب یہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو ہے نا تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ اہل قریش آپ کے ساتھ کر رہے ہیں صرف آپ کے ساتھ ہی نہ ہوا، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر چکے ہیں، ان کی قوم نے بھی ان کے ساتھ کیا اور یہ سارا کچھ کیا، اور ان کا رویہ کیا تھا اور تمام انبیاء کا کیا راستہ رہا ہے وہ بتایا یہاں پہ کہ انہوں نے تو توحید ہی کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، کیونکہ یہ اہل مکہ جو تھے، قریش جو تھے، وہ کہتے تھے نا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن انہوں نے دین میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا کی ہوئی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ تو جو ہے بیزار تھا اس شرک سے، اور باپ کو بھی اس نے کہا کہ بتوں کو کیا خدا بناتا ہے، کیونکہ اور کہا کہ تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں، اور انہوں نے صاف جو ہے وہ اس چیز کا انکار کیا۔ تو اب جیسے دیکھیں کہ جیسے بزرگان دین ہے ہمارے یہاں پہ برصغیر پاک و ہند کے اندر، تو انہوں نے
توحید کا پیغام پہنچایا، انہوں نے ہندوؤں سے سکھوں سے لوگوں کو مسلمان بنایا، یہاں پہ انہوں نے یہ پرچار کیا۔ اب انہی کی قبروں کو زیارت گاہ بنا کے اور انہی کے اوپر ہم سارے شرکیہ کام جو لوگ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، حالانکہ وہ تو توحید کا پرچار کرنے والے تھے۔ اب اگر یہ لوگوں نے خود شروع کر دیا ہے تو وہ خود تو اس سے بری ذمہ ہے، یہاں پہ بھی اور آخرت میں بھی بری ذمہ ہوں گے، ان کو تو نہیں پتا، انہوں نے تو نہیں یہ چیزیں کہیں۔ تو یہ ان سے جوڑ کے اگر لوگ یہ واقعات پیش کرنا شروع کر دیں تو یہاں ان کی مثال دے کے کوئی بتائے، ان کی کتاب کھول کے اگر کوئی بتائے کہ یہ دیکھو جو تم کچھ کر رہے ہو یہ تو انہوں نے اس سے منع کیا ہے، تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جس کا تم نام لیتے ہو، جس کے ماننے والے ہو، وہ تو حنیف اور یکسود ہے۔ وہ انہوں نے تو اپنے باپ تک کو کہہ دیا اور اپنی قوم کو بھی چیلنج کر دیا، اور اس سے پہلے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کا نظام ان کو دکھایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، والا یکون من الموقنین، یعنی کہ یقین جو ہے وہ پختہ ہو جائے۔ یقین تو تھا ہی، ساری کائنات نمایاں اللہ کی نشانیاں اس لیے دکھائی جا رہی تھی کہ غور و فکر کیا جائے، اندھوں کی طرح نہ اس کو دیکھا جائے، بلکہ کیا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ یہی سورج چاند ستارے جن کے سامنے یہ جھک رہے ہیں، بتوں کے ساتھ ساتھ ان کی بھی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ تو طلوع اور غروب ہوتے ہیں، اور غروب ہو جانے والوں کا تو انہوں نے کہا میں نہیں ان کو مانتا۔ اور یہاں پہ پھر انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب ان کے اوپر رات بھی تاری ہوئی اور انہوں نے تارا دیکھا تو انہیں لگا کہ میرا رب ہے، جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈوبنے والوں کا میں گرویدہ نہیں ہوں، ان کو ماننے والا میں نہیں ہوں۔ جب چاند چمکتا نظر آیا تو پھر وہ بھی ڈوب گیا، اس کے بعد تو جب چمکتا نظر آیا تو کہا کہ شاید یہ رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا، یہ سب نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ جب انہوں نے غور و فکر کے ذریعے سے دیکھا، وہ اس کے اوپر سوچتے ہوں گے نا کہ قوم کیا کر رہی ہے اور اس کے اندر کیا ایسی وجہ ہے، کیا خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی پوجا ہو رہی ہے، تو انہوں نے سوچا ہوگا، انہوں نے غور و فکر کیا ہوگا، اور پھر انہوں نے سورج کو دیکھا تو کہا یہ رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، ھذا ربی ھذا اکبر۔ لیکن کیا ہوا جب وہ بھی ڈوب گیا تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، کہ اے قوم میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ جس کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں یہ تو ڈوبنے والے ہیں، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی۔ اب آپ کہیں گے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ ان کا یہ سارے غور و فکر کا تدبر کا بتایا ہے، تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ ستارے کو دیکھا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ کیا پہلی دفعہ چاند اور سورج کو دیکھا تھا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ بلکہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ جیسے نیوٹن کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے باغ میں ایک سیب کو درخت سے گرتے دیکھا اور اس کا ذہن اچانک اس سوال کی طرف متوجہ ہو گیا کہ آخر زمین پر ہی چیزیں کیوں گرتی ہیں نا، تو اس پہ غور کرتے 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 وہ جو ہے وہ جو اس کا زمین کا نظام ہے، ایک لا ہے اس کا کشش شکل کا کہ زمین کی طرف ہی چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں، تو وہ اس نے جو ہے وہ دریافت کر لیا۔ تو کیا اس نے سیب پہلے کبھی گرتے نہیں دیکھا ہوگا؟ کئی دفعہ دیکھا ہوگا، لیکن ایک خاص موقع کہ جس کے اوپر غور و فکر کرنے والا ذہن سوچتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اور جب بار بار وہ دیکھتا ہے تو ایک دم دماغ میں بعض دفعہ چیز جو ہے وہ کلک کر جاتی ہے، کوئی سوال اٹھ جاتا ہے، کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے بندے کو، تو وہ اس کے اوپر اس نے غور و فکر کیا تو اس کا ذہن جو ہے وہ ایک لا کے اوپر پہنچ گیا کہ یہ تو قانون ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو وہ ان کا مشاہدہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر ان کا فہم پہنچ گیا کہ یہ سارا کچھ تو ڈوبنے والا ہے اور میں تو ڈوبنے والا کا گرویدہ نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، 79 آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ ہم نماز سے پہلے بھی نیت کرتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں کہ ہم نے یکسو ہو کے اپنا رخ رب کی طرف کر لیا، اس ہستی کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور انہوں نے کہا میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس بات کے اوپر قوم الٹا ان سے جھگڑا کرنے لگ پڑی، بجائے اس کے کہ ان کی بات سنتے اور مانتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ انہوں نے ان کو بھی جو ہے وہ کہا کہ غفلت کو جو ہے وہ چھوڑا جائے
اور جو ہے غور و فکر اور تدبر کیا جائے اور اپنے رب کو پہچانا جائے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہو کہ بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ جب تم اس اللہ کے بارے میں نہیں ڈر رہے تو میں بتوں کے بارے میں کیسے تم سے ڈروں۔ اور انہوں نے سوال کیا، سوال جو ہے نا وہ غور و فکر کا اور فہم کا دروازہ کھولتا ہے۔ سوال خود سے بھی کیا کیجئے اور سوال جو ہے وہ اپنے ارد گرد بھی جو ہے وہ اس کو دیکھ کے بھی سوچا کیجئے۔ اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو کہ میں تو امن انہی کے لیے ہے، راز پر وہی ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، ہم نے اس میں پڑھا نا سورہ لقمان کے اندر۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے اور جب اوروں کو اس مقام کے برابر ٹھہراتے ہیں تو یہ بہت بڑا جو ہے ہم ظلم کرتے ہیں۔ اور ظلم سے مراد شرک جو یعنی کہ اگر اللہ کو تو مانے لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی جو ہے وہ شریک ٹھہرائیں اور سوچے کہ کسی اور نے جو ہے میری بگڑی بنا دی ہے یا کسی اور نے مجھے اولاد دے دی ہے یا کسی اور نے کے دعا سے جو ہے وہ کسی اور کے وظیفے سے یا کسی اور کے جو ہے وہ اس طرح کرنے سے میرا یہ اور یہ کام بن گیا ہے، تو یہ سارا اس رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہو جاتا ہے جبکہ ہم رب کو بھی مان رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی کام وہ کر رہے تھے اہل قریش، اور یہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے مقابلے قوم کے مقابلے میں یہ حجت عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں، حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے، جو ہے وہ جاننے والا بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ ان ربک حکیم علیم۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسے اولاد دی، ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، اور باقی اور انبیاء کا بھی 17 انبیاء کا یہاں پہ جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ اور کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا بھی سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے جو انبیاء تھے اور ان کے بھائی بہن جو تھے انہیں اپنی خدمت کے لیے ہم نے چن لیا تھا۔ یہ آیت نمبر 87 ہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اور کس کو رہنمائی کرتا ہے؟ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے اس کی رہنمائی کرتا ہے جو خود رہنمائی چاہتا ہے۔ لیکن اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس شرک میں تم مبتلا ہو اگر وہ بھی ہوتے تو ان کا بھی کیا کرایا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو ہے وہ ضائع ہو جاتا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی شرک میں مبتلا ہوں، شرک خفی میں بھی نہ اللہ ہمیں مبتلا کرے، ریا اور دکھلاوے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اے اللہ ہم سب اپنی نیتوں کو آپ کے لیے خالص کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو اپنے لیے قبول فرمائیے۔ یہ پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا اور جو نیت ارادے ہم دل میں باندھتے ہیں، آپ سے جو وعدے کرتے ہیں، ان کو صرف اپنے لیے قبول و منظور فرمائیے گا۔ اور وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور یہ نعمت جو ہے وہ ان کو دی تھی، وہ اس کے منکر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ پیارے سے سب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو۔ مثال دے کے بتایا جا رہا ہے اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ یہ آیت نمبر 90 ہے، کسی اجر کے طالب نہیں ہے۔
ہمیں کوئی واہ واہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی تمغے نہیں چاہیے، ہمیں کوئی گریڈ نہیں چاہیے، ہمیں اس سے کوئی بڑھوتری، کوئی کچھ بھی نہیں چاہیے. ہمیں اس سے کیا چاہیے؟ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا چاہیے، کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا رب خوش ہو جائے، اور اقامت دین میں ہمارا حصہ ڈال جائے، کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے میں ہم نے اپنا حصہ ڈالا تھا، چاہے ایک لفظ سے ڈالا تھا، چاہے ایک جملے سے ڈالا تھا، چاہے کسی کو دعوت دینے سے، کسی کو بلانے سے، کسی بھی طریقے سے ہم نے ڈالا تھا، چاہے مال کے ذریعے، چاہے جان کے ذریعے، چاہے وقت اور صلاحیت کے ذریعے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے، اور اجر کسی سے بھی نہیں. نہ مجھے آپ سے کوئی اجر چاہیے، نہ آپ کو مجھ سے کوئی اجر چاہیے. اجر کی تعلیم ہم کس سے ہیں؟ اپنے رب العالمین سے. کہ اور یہ ایک نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے. ان ہوا الا ذکر للعالمین. اب نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، اور قرآن ہی کہتا ہے تو نصیحت وہ قبول کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھدار ہیں. اب ہم نے جو 2 رکوعات کا ترجمہ تشریح دیکھا، ہم اس کے اہم نکات دہرا لیتے ہیں. کی پوائنٹس کیا ہیں؟ باطل معبود مشکل وقت میں مدد نہیں دے سکتے، شرک خسارے کا سودا ہے. ہدایت ایک مکمل نعمت ہے، اس کے بعد گمراہی اختیار کرنا جو ہے وہ سخت تباہی کی بات ہے. اور توحید عقل اور فطرت دونوں کے مطابق ہے، اور ابراہیمی دلائل ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ قائم ہے. اور انبیاء کا راستہ واحد سچا راستہ ہے، ان کی ہدایت ہی جو ہے وہ معیار حق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی کہ قرآن سب سے مضبوط رسی اور آخری رہنمائی ہے. مجھے اور آپ کو اس رسی کو جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور پھر جو ہے وہ ایکشن پوائنٹس کیا ہیں؟ صرف اللہ پر توکل اور مدد طلب کرنا، مشکلات میں کسی اور کو حقیقی سہارا نہ سمجھنا، اور قرآن کے ساتھ مستقل تعلق، فیصلے، نظریات، ترجیحات سب کتاب ہدایت سے اخذ کرنا. اور ایمان کے بعد استقامت، تعریفی یا تنقیدی ماحول میں بھی حق پر قائم رہنا. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ ڈر کے مارے منہ سے بات ہی نہیں نکالتے. ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں صحیح بتا پاؤں گی کہ نہیں، مجھے آئے گا کہ نہیں، کوئی میری بات کا انکار ہی نہ کر دے، یا کوئی مجھے جھٹلا ہی نہ دے، یا کوئی مجھے ایسے نہ کہہ دے. اور ہم جو ہے وہ شیطان کے ان وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے اور کہیں ویسا نہ ہو جائے. جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ حق بات کو جو ہے وہ بغیر کسی جو ہے وہ تنقید اور سے ڈرے ہوئے اور کسی تعریف کے بغیر جو ہے وہ اس کے پیغام کو پہنچانا، اور اس کے اوپر خود بھی قائم رہنا. باطل رسم و غلط اعتقادات اور اندھی تقلید سے صاف برات کا اظہار کر دینا، حق کو حکمت اور محبت سے دوسروں تک پہنچانا، نرمی کے ساتھ دعوت دینا. آپ دیکھیں قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب پڑھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو فرعون کو اللہ تعالیٰ کے پاس جب حضرت موسیٰ کو بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ذرا جاؤ دیکھو وہ سرکش ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کے ساتھ بات کرنا. اور بچنے کے کام ہے، ڈونٹس ہیں. شرک کی ہر شکل جو ہے وہ غلط عقائد ہو، غیر اللہ سے مدد ہو، یا قبروں کی پرستش، یا شخصیات کا غلو ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنا. ایمان کے بعد دوبارہ گناہ اور گمراہیوں کی طرف نہ لوٹنا. حق بات سامنے آ جانے کے باوجود ضد، انکار اور ہٹ درمی سے بچنے کی کوشش کرنا. توحید کو کمزور کرنے والی معاشرتی رسموں اور دباؤ کے آگے جھکنا نہیں، اور انبیاء کے راستے کے مقابل دنیاوی لیڈروں، نظریات یا سوشل ٹرینڈز کو معیار نہیں بنانا. بحث برائے بحث، تکبر اور نصیحت قبول نہ کرنا، اس رویے سے بچنے کی کوشش کرنا. اور آخر میں ریفلیکٹیو کویسچنز ہیں. کیا میں مشکلات میں سب سے پہلے اللہ کو پکارتی ہوں یا مخلوق کی طرف دوڑتی ہوں؟ میری زندگی کے کون سے پہلو ابراہیمی توحید کی گواہی دیتے ہیں اور کون سے کمزور ہیں؟ یہ سوال جو ہے نا، یہ بڑے غور و فکر کے دروازے کھولے گا، اور یہ سیلف اویئرنیس میں ہیلپ دے گا. ہم نا بعض دفعہ ہماری اپنے آپ سے ہی ملاقات نہیں ہوتی، اپنے بارے میں ہی نہیں ہم جانتے کہ میں چاہتی کیا ہوں، مجھے پسند کیا ہے، مجھے ناپسند کیا ہے، میری شخصیت کا کمزور پہلو کون سا ہے، مضبوط پہلو کون سا ہے. سچی بات ہے، نہیں پتہ چلتا، بہت عرصے بعد پتہ چلتا ہے. تو یہاں اگر ہم یہ کوسچنز خود سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ آئے گی کیا قرآن میرے فیصلوں اور سوچ کا اصل رہنما ہے یا صرف رسمی تلاوت تک محدود ہے؟ میں ہدایت مل جانے کے بعد اس پر استقامت کے لیے کیا عملی کوشش کرتی ہوں؟ کیا مجھے کسی رائے، شخصیت یا معاشرتی دباؤ نے کبھی حق سے دور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے
اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔